الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے بہت ہی محترم بھائی جناب فیاض شریف صاحب، جناب اعجاز شریف صاحب اور آپ تمام بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو باعث نجات و مغفرت فرما دے۔ پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیاض بھائی کے مرحوم والد جن سے یہ مسجد منسوب ہے، مسجد عبدالسبحان، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ اس خاندان پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ ان کے بڑوں کی نیکیوں کا ثمرہ ہے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس میں واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دیوار بستی میں گر رہی تھی، اور وہ بستی ایسی تھی جہاں رہنے والے کنجوس لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ و خضر جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ و خضر جیسے نیک بزرگوں کو نہ پوچھا، نہ ان کی ضیافت کی، نہ ان کو کھلایا۔ اسی بستی میں وہ دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے آگے بڑھ کر اس دیوار کو درست کر دیا، گرنے سے روک دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں معلوم ہوا، انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ کو دیواری ٹھیک کرنی تھی تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، کچھ اجرت لے لیتے، ان لوگوں نے تو ہم کو کھلایا بھی نہیں۔ واقعی ہم آپ بھی ہوتے، وہ تو پیغمبر تھے، لیکن ہم لوگ بھی ہوتے تو ہمارا ریئیکشن ذرا دوسرا ہوتا کہ اگر گر رہی ہے تو اور گرا دیجیے، اس کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت خضر نے درست کیا، اور بعد میں جب انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ بتائی تو اس میں قرآن پاک یہ نقل کرتا ہے، یہ سنیے، یہ سنانا تھا آپ کو۔ حضرت خضر نے یہ کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ جو دیوار ہے یہ کوئی عام دیوار نہیں ہے، یہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ نکال لیتے، اور یہ جو حفاظت کروائی گئی وہ کیوں کروائی گئی یہ سنیے۔
یعنی حضرت خضر سے دیوار کی حفاظت کیوں کروائی گئی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے والد نیک تھے، اس لیے حفاظت کروائی گئی۔ اب یہاں آپ کو یہ واضح کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کہا کہ ان کے والد نیک تھے، یہ ان کے والد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان دو یتیم بچوں کی 7ویں پشت میں ایک نیک انسان گزرا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے ان دونوں کے خزانے کی حفاظت فرمائی 7ویں پشت میں۔ تو ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو خیر التابعین کہلاتے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، یعنی تہجد، اچانک مجھ کو میرے بچوں کا خیال آ جاتا ہے تو میں اپنی نماز کو اور لمبا کر دیتا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے، یہ لمبی نماز، یہ میری اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ جن کے والدین گزر گئے وہ تو اس نعمت عظمیٰ سے اب محروم ہیں، لیکن جن کے ماں باپ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عظمت پہچانیں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت اور اطاعت کریں۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں، ان کا ایک خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسی بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا، بڑے اللہ والے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ جب گھر سے قدم باہر نکالنے لگے تو ان کو الہام ہوا، نام لے کر پکارا گیا اور کہا گیا او فلاں، اب گھر سے قدم سنبھال کر باہر نکلو، اس لیے کہ جس ذات کی دعاؤں کے سائے میں تم نکلتے تھے وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمارے ماں باپ کو باحیات رکھا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں تو ہمیں ان کی پوری قدر پہچاننی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت جعفر صادق جو حضور کے خاندان کے شہزادے ہیں، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ اپنی والدہ کے بہت ہی مطیع و فرما بردار تھے، بہت خدمت کرتے تھے، مشہور تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی نہیں کھاتے تھے۔ تو لوگوں کو بہت حیرت ہوتی تھی۔ کسی نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آپ ویسے تو بہت خدمت کرتے ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن مجھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک دسترخوان پر ہوں اور میری والدہ کی نظر کسی چیز پر پڑے اور وہ اس کو اٹھانا چاہیں اور مجھے محسوس نہ ہو اور میں اس چیز کو اٹھا لوں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ماں کے نافرمانوں میں میرا شمار ہو جائے، اس لیے احتیاط برتتا ہوں۔
غور کیجیے کہ اگر میری ماں کی نگاہ کسی چیز پر پڑ گئی اور ان کے اٹھانے سے پہلے میں نے اس چیز کو اٹھا لیا، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں ماں کے نافرمانوں میں میرا شمار ہو جائے۔ قرآن نے کیسی نصیحت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، کتنی خوبصورت نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ماں باپ کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے، ماں باپ سے کیسا رشتہ ہو، کیسا ادب ہو، کیسی اطاعت ہو، کیسی دعا ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا بھی سکھائی، اور کتنی خوبصورت دعا کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر محبت شفقت سے مجھ کو بچپن میں پالا پوسا ہے، اللہ تو بھی اپنے کرم سے میرے ماں باپ پر رحم فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے رخصت لے کر گھر سے نکلنے لگتے تھے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے، بڑی وہ خدمت کرتے تھے اپنی والدہ کی، تو جب جانے لگتے تو اجازت لیتے اور جاتے جاتے یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اس لیے کہ آپ نے بچپن میں مجھ کو رحم کھا کر پالا پوسا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ان کو دعا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ ابو ہریرہ کو بھی اچھا رکھے کہ اس نے مجھ کو بڑی عمر میں محبت سے میرا خیال رکھا اور میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ وہ بھی جواب میں دعا دیتی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، ہمارا دین بہت خوبصورت ہے۔ وہ صرف نماز نہیں سکھاتا، وہ صرف روزہ رکھنا نہیں سکھاتا، وہ صرف حج اور زکوٰۃ نہیں سکھاتا، بلکہ ایک خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، بہترین زندگی، پیاری زندگی، متوازن زندگی، حقوق کی ادائیگی والی زندگی، معاملات کی صفائی والی زندگی، ایک بہترین زندگی سکھاتا ہے۔ جب اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بات ہوتی ہے تو عام طریقے پر چند برائیاں جو ہمارے سماج میں ہیں انہی پر گفتگو ہوتی ہے، بہت سے حصے ہماری نگاہوں سے چھپے رہ جاتے ہیں، ہم سے معاملات میں کوتاہی ہو رہی ہے، معاشرت میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، لین دین میں، تجارت میں، ان پر ہماری نگاہ نہیں جاتی، بس چند چیزیں ہیں انہی کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں، یا چند عبادتیں ہیں انہی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اس وقت تک ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم 100% اللہ کے دین پر عمل کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن معاملات میں صفائی نہیں ہے، ہم اچھے مسلمان نہیں۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم اچھے انسان نہیں، اچھے مسلمان نہیں۔ اگر ہم عمرے پر عمرہ کرتے ہیں مگر بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم چاہے جتنے بڑے دیندار اپنی نگاہ میں ہو، اللہ کی نگاہ میں ہم دیندار نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، لیکن پتہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں۔
زندگی گزر جا رہی ہے، مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عرب ملک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا، امیر پیسے والا، ایک ہی بہن اس کی، وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چل پڑی تو لوگوں نے روکا کہ عورتیں نہیں آتی ہیں تم مت آؤ، مگر اس نے لوگوں کی بات نکار دی اور پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئی۔ جب بھائی کو قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ڈالی گئی اور لوگوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو اس بہن نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور بلند آواز سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ، جس طرح مرتے دم تک میرے اس بھائی نے مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دے۔ یہ بد دعا اس کی زبان سے نکلی۔ ایک عورت کے دل کا درد سمجھیے، ایک بہن کے دل کا کرب سمجھیے۔ ہم نے حقوق کے معاملے کو کھیل بنا لیا، حقوق کی ادائیگی کو ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ پھر آپ پوری آیت پڑھتے چلے جائیے، حقوق سکھائے گئے کہ مسکین، فقیر، غریب، حق والے، ان کے حقوق ادا کرو۔ دین یہ ہے، بتایا جا رہا ہے صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ حق والوں کو حق ادا کر دو، حقوق کی ادائیگی کرو۔ حدیث میں اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، کسی کا حق اپنے ذمہ باقی نہ رکھو۔ آج اگر حق ادا نہیں کرو گے کل دینا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے حقوق ادا نہیں کیے تو بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کے ہاں پائی پائی کا حساب ہونا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک کہ ایک بالش زمین اگر کسی نے غصب کر لی، ناجائز طریقے سے لے لی، تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ حقوق کی بھرپائی کرنی ہوگی، یہاں نہیں دیں گے اوپر دینا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، نیک تھا، اس کے محل کی تعمیر ہونی تھی، بہت بڑی زمین محل کی تعمیر کے لیے لی گئی۔ جب محل کی تعمیر شروع ہوئی تو اس زمین پر ایک بوڑھی عورت کا جھوپڑا بھی تھا۔ سپاہیوں نے کہا بیچ دو، اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں بیچنا۔ بہت اصرار کیا سپاہیوں نے، اس نے نہیں بیچا۔ سپاہیوں نے ظلم کیا، اس کا جھوپڑا گرا دیا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری کمزور تھی، بوڑھی تھی، روتی ہوئی چلی گئی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے سنا کہ بادشاہ کی سواری ادھر سے گزرنے والی ہے۔ راستے میں وہ ایک جگہ چھپ گئی، پل تھا، اس پل پر کہیں چھپ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی وہ نکل کر آئی اور اس پل پر اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور بادشاہ کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا، لیکن کیسا دل کو چپ جانے والا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میرا تمہارا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا؟ میرا تمہارا حساب یہاں ہوگا اس پل پر یا پل صراط پر؟ بادشاہ نیک تھا، اس کو اس ظلم کی خبر بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ نیچے اتر آیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا، میں نے تمہارا کون سا حق ضائع کر دیا؟ اس خاتون نے کہا تمہارے محل کی وجہ سے میرا جھوپڑا گرایا گیا اور میری زمین پہ قبضہ ہوا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا زمین خالی کر دو، اور
جتنی زمین تھی اس سے کئی گنا زیادہ زمین اس کو دی، اور کہا کہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا، اللہ کے ہاں شکایت نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمارے خلاف کوئی فریادی نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی ایسا نہ آئے جو کہے کہ اللہ اس شخص نے مجھ پر ظلم ڈھایا، میرا دل دکھایا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم طاقت، دولت یا منصب کے نشے میں کسی پر ظلم ڈھائیں اور اس بیچارے کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہو کہ رات کی تنہائی میں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے کہ اللہ میں تو بے بس، بے یار و مددگار ہوں، اور فلاں طاقت والا مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے انتقام لے لے۔ ایسا نہ ہو۔ ہمیشہ جھک کر رہیے، ہمیشہ نرمی کی راہ پر چلیے، ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، اللہ اپنے اچھے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے نرمی سے زمین پر چلتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، لوگوں سے اچھی طرح سلوک کرتے ہیں، کوئی الجھنے لگے تو کہتے ہیں سلام علیکم، اپنا راستہ لو، الجھتے نہیں، تکرار نہیں کرتے، بحث مباحثے میں وقت نہیں گزارتے۔ اور ایک خاص صفت بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے آگے سجدے میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے آگے، گڑ گڑاتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندوں کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، رات کی نیند قربان کرتے ہیں، رات کی نیند قربان کرتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے۔ حضرت معاذہ ادویہ ایک خاتون گزری ہیں بہت نیک، ان کی خادمہ تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو حضرت معاذہ کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے، اپنے آپ سے کہتی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ صبح تمہاری آخری صبح ہو، اس لیے خوب عبادت کرو۔ پھر شام تک عبادت کرتی رہتی تھی، جب رات آتی تھی تو پھر کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو، اس لیے عبادت کر لو۔ پھر صبح تک عبادت کرتی تھی اور اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی، کبھی دن رات جاگتی تھی، کبھی نیند کا غلبہ ہونے لگتا تھا تو اپنے آپ سے ایک جملہ کہتی تھی، وہ جملہ نقل کیا ہے اس خاتون نے، کہتی تھی عجبت لعین تنام وقد عرفت طول الرقاد فی ظلم القبور، کہ اس آنکھ پر حیرت ہے جو سونا چاہتی ہے حالانکہ اس کو علم ہے کہ قبر کی اندھیریوں میں بہت جاگنا پڑے گا، قبر کی اندھیریوں میں بہت جاگنا پڑے گا۔ مستقل عبادت کا معمول تھا، ان کے حالات میں ہے کہ دن رات میں روزانہ 600 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی، 600 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی، اور صرف عبادت نہیں، اللہ کی ایسی خشیت، ایسا تقوی، ایسا ڈر دل میں تھا کہ ان کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے لم ترفع
بصرها الى السماء 40 سنة، 40 سال تک کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا۔ اللہ کا خوف اس درجہ غالب تھا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی تھی۔ ان کے شوہر صلہ ابن اشیم اور ان کے بیٹے دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ایک مارکے میں شہید ہوئے۔ آپ سوچئے کہ خاتون کے لیے کیسا نازک وقت ہے، شوہر بھی شہید ہوئے، بیٹا بھی شہید ہوا، اور ایک خاتون ہے جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں، کمزور خاتون، لیکن کیسی ایمانی قوت تھی ان کے اندر، کیسا یقین تھا۔ شوہر بھی شہید ہوئے، بیٹا بھی شہید ہوا۔ بستی کی عورتیں آئیں تسلی دینے کے لیے، تعزیت کے لیے، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگیں ان کنتن جئتن للہناء فمرحبا بکن وان کنتن جئتن لغیر ذالک فرجعنا، کہ او بستی کی عورتوں، اگر تم اس لیے آئی ہو کہ مجھ کو مبارکباد دو کہ میرے شوہر اور میرے بیٹے کو اللہ نے اپنے راستے میں قبول کر لیا، تب تو تمہارا آنا مبارک ہے، تمہیں خوش آمدید ہے، اور اگر تم اس لیے آئی ہو کہ ماتم کرو اور رو اور اظہار غم کرو تو واپس چلی جاؤ کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ شوہر اور بیٹا اگر قربان ہوا ہے تو اللہ نے ان کو اپنے راستے میں قبول فرمایا ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی فلسطین میں بسنے والی مائیں اور وہاں کی بہنیں دنیا کو بتا رہی ہیں کہ ایمان کی طاقت کسے کہتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں۔ ایک طرف اگر اس بدترین ظلم کی وجہ سے جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظالم استبدادی اور استعماری قوتیں ڈھا رہی ہیں، اگر اس ظلم اور اس ستم اور اس حد درجہ خطرناک مظالم کی وجہ سے ہمارے دل بے چین و بے قرار ہیں، غمزدہ اور دکھی ہیں، تو دوسری طرف ہمارے دلوں کو یہ خوشگوار تقویت دینے والا پیغام بھی مل رہا ہے کہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں ایمان و یقین کے بہترین نمونے موجود ہیں، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا ایمان ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، جن کی لڑکیاں، جن کی بیٹیاں ایسی ہیں کہ اپنے پہلو میں اپنے شوہر کی لاش رکھے ہوئے ہیں، اپنی گود میں اپنے بچے کی خون میں نہائی ہوئی لاش رکھے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آج بھی کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس پر بھی میں تجھ سے راضی اور خوش ہوں۔ یہ جذبہ کس قوم میں ہوگا کہ جس کا ایک نوعمر بچہ زخمی ہونے کے بعد ہاسپٹل لایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی، انفیکشن پھیل رہا ہے اور ہمارے پاس سن کرنے کا انجیکشن نہیں ہے، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیر ٹھہر جائیے، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہوں، جب تلاوت کرنے لگوں گا اس کی لذت و حلاوت مجھ کو ملے گی، اس وقت میرا پیر کاٹ دیجیے گا، قرآن کی تلاوت کی حلاوت مجھے ٹانگ کٹنے کی تکلیف سے غافل کر دے۔ دنیا میں ہے کوئی قوم جس کے اندر یہ یقین ہو، یہ استقامت ہو، یہ صبر اور یہ عزیمت ہو، یہ جذبہ ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ قرآن پاک جس صبر و استقامت، عزم و عزیمت اور جس جرأت و ہمت اور اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے اور جم جانے کی تعلیم دیتا ہے،
اس کا نقشہ ان آیتوں میں کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مومن بزدلی اور کم ہمتی کے ساتھ اور میدان سے مقابلے سے پیچھے ہٹ جانے کے ساتھ نہیں جیتے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. حالات کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، مردانہ وار مقابلہ، نہ پست ہمت ہوتے ہیں، نہ بزدل بنتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات ان کی ہمتوں کو اور ان کے حوصلوں کو سرد کر پاتی ہے. وہ جمے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے ہی جم جانے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ مومن اللہ کی نگاہ میں پیارے نہیں ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ مومن پیارے ہیں جو دشمنوں کی گولیاں اپنے سینوں پر کھاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اقبال نے کہا تھا شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی. یہ ہے صاحب ایمان، ہر لحظہ نئی آن نئی شان. کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جگر لالا میں جس سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان. یہ ہے مرد مسلمان. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ایک طرف قرآن کی یہ مبارک آیت اور پھر دوسری طرف غزوہ احزاب کے موقع پر جب سب کافر مشرک یکجٹ ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے یلغار کی اور حالات خراب ہو گئے اور چاروں طرف سے خطرات نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور کوئی جائے پناہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور منافقین پھسلنے لگے اور بھاگنے لگے اور پست ہمت ہو گئے. اس وقت کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ میں کھینچا کہ جب چاروں طرف سے تم پر یلغار ہوئی، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آنے لگے، لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت سچے ایمان والے، مضبوط ایمان والے، پختہ ایمان والے کس ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا اور کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. قرآن پاک کھول کر بیان کرتا ہے کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں اور مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ہمارے مقابلے کے لیے آ چکے اور ان کے پاس اسلحہ ہے اور قوت ہے اور فوجیں ہیں اور سپاہی ہیں اور ان کے پاس دنیا کی حکومتوں اور طاقتوں کی طرف سے ملنے والی امداد اور سب کے سب ساری جماعتیں یکجٹ ہو کر آئی ہیں. لیکن ان کے اندر بزدلی نہیں آ رہی ہے بلکہ وہ یہ پکار اٹھے لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. انہوں نے کہا کہ یہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کے اندر تسلیم و رضا بڑھ گئی. اور صورتحال یہ ہوئی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. جو جوان مرد مسلمان تھے آگے بڑھ کر انہوں نے مقابلہ کیا، کچھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کچھ زندہ رہے. جو شہید ہو گئے انہوں نے اپنی باری پوری کر لی، جو زندہ ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے سب سے بہترین کپڑے پہننے والے جوان تھے، سب سے بہترین خوشبو لگاتے تھے. یہ جو ہمارے جوان بھائی ہیں وہ سنیں،
عالی شان ان کی زندگی تھی، عیش و عشرت کی زندگی تھی، لیکن جب ایمان قبول کیا، گھر سے نکال دیے گئے، حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ تن پر کپڑا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن حضور تشریف رکھتے تھے، مجلس تھی، مصعب ابن عمیر آئے، صرف ایک ان کے پاس چادر تھی، اوپر کا جسم کھلا ہوا تھا، پیچھے بیٹھ گئے، دوسروں کی آڑ لے لی تاکہ اوپری جسم حضور کو نظر نہ آئے۔ حضور تشریف رکھتے تھے، آپ نے دیکھا بھی، اس وقت کچھ نہیں فرمایا، تھوڑی دیر میں اٹھ کر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا دیکھو مصعب بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، مگر آج ایمان لانے کے بعد ان پر یہ حالات ہیں۔ پھر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور نے داعی بنا کر بھیجا مکہ مدینہ منورہ، وہاں انہوں نے خدمت انجام دی۔ پھر احد کی لڑائی میں اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، شہید ہوئے۔ حضور بھی زخمی تھے، حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، بڑے بڑے جانثار صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھس گئی تھیں، چہرہ لہو لہان تھا، آپ زخم سے اور صدمے سے چور چور تھے۔ جب حضرت حمزہ کے لاش پر آئے تو اس طرح روئے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، بلک بلک کر روئے۔ پھر پوچھا مصعب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے، جہاں ان کی لاش رکھی ہوئی تھی بیٹھ گئے، ان کا چہرہ اٹھا کر اپنے گود میں رکھا، خون اور گرد چہرے سے صاف کرتے تھے اور ان کو یاد کر کے روتے تھے۔ اور اس وقت آپ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ مصعب تو کتنا خوبصورت جوان تھا، بہترین لباس پہنتا تھا، بہترین خوشبو لگاتا تھا، ایمان قبول کیا، پھر حالات آئے، پھر دین کی تو نے دعوت دی، پھر اللہ کے راستے میں معرکہ لڑا، اب تو شہید ہو گیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اسی حالت میں روتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس حالت میں آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ بہترین خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس شخص کو جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی بہنیں جس ایمانی ہمت، جرت، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام اور ایمان جس جذبے کی پرورش کرتے ہیں وہ جذبہ دنیا میں غیر معمولی ہے۔ خیر، میں آپ کو جو بات سنا رہا تھا یہ تو درمیان میں بات نکلی، آپ کو جو سنا رہا تھا وہ حضرت معاذہ عدویہ کا واقعہ کہ رات کی تنہائیوں میں عبادت کرتی تھیں، ذکر کرتی تھیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتے ہوئے گزار دیتی تھیں، اور جب ان کے شوہر اور بیٹے شہید ہوئے تو ایسا خوبصورت ایمانی مظاہرہ انہوں نے فرمایا۔ یہ چیز ہمارے اندر آئے کہ ہم بھی راتوں کی تنہائیوں میں رونے والے بنے، ہم بھی باکردار بنے، ہم بھی دعا مانگنے کی کثرت کرنے والے بنے، عباد الرحمن بنے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ آیتیں قرآن پاک میں ہمارے لیے اتاری گئی، ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو تہجد کی نماز کا ذوق نہیں، ہمارے بوڑھوں کو ذوق نہیں، فجر کی نماز بھی ہم جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، آج سے 30-35 سال پہلے وہ اپنے مواعظ میں ایک بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اس امت کا حال یہ ہے، اپنے دور کی بات کرتے تھے، اس وقت تو یہ موبائل وغیرہ نہیں تھا، ٹی وی کا دورہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ جب امت کا
سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے مل سکتی ہے؟ سونا بھی گناہ پر ہے اور جاگنا بھی گناہ پر ہے۔ سو رہے ہیں نافرمانی کے ساتھ، جاگ رہے ہیں فجر کی نماز قضا کر کے، دونوں طرف گناہ ہے۔ اب تو موبائل آ گیا، آدھی آدھی رات تک لوگ مشغول ہیں اور بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دل مردہ ہو جا رہے ہیں، صفات ختم ہو رہی ہیں، ہمت و جرت نکل رہی ہے، وحشت دل میں آ رہی ہے، گناہ کی نحوستوں نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کا بہت بڑا طبقہ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے خلوت کے گناہوں کا عادی ہو چکا، بے شرمی بے حیائی رگو ریشے میں پیوست ہوتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ اسی طرح تہجد پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، مگر اس کے باوجود جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ تہجد پڑھنے والے، نیکیاں لے کر آنے والے، پہاڑوں جتنے حسنات لے کر آنے والے، وہ کیوں جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اس لیے ہوگا کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے تھے تو حرام کام کرتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے اندر سرایت کر رہی ہے۔ اسی موبائل کے فتنے نے ارتداد کا دروازہ کھول دیا، سینکڑوں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کا دین و ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بے شرمی کے راستے سے، بے حیائی کے راستے سے ارتداد ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ کہاں کہاں سے یہ امت پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، خطرات میں ڈالی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں درد آنا چاہیے، فکر پیدا ہونی چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کی باتیں صرف رسمی طریقے سے کر دینا، صرف جلسے کر لینا، صرف کانفرنس کر لینا، صرف مجلسیں کر لینا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر تڑپ آئے، فکر آئے، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر، اپنے اندر تقوی لانے کی فکر، متقی بننے کی فکر، میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں، میں تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا بن جاؤں، میں ہر گناہ سے بچنے والا بن جاؤں، میں اپنی ملت کو بچا سکوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بچا سکوں، میں اپنی قوم کی بچیوں بیٹیوں کو بچا سکوں۔ ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو، تڑپ، تقوی حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر آئے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی وصیت کی، جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے ان کو بھی، اور تم کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر رہنا، اللہ سے ڈرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی کوئی چکی ہوتی ہے، گیہوں کی چکی ہے اور دوسری چیزوں کی چکی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی آیتوں کی چکی یہ آیت ہے۔ ساری آیتیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ کیا؟ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں گئے، قبروں کے درمیان تھے، دیکھ رہے ہیں، نصیحت حاصل کر رہے ہیں، عبرت پکڑ رہے ہیں، پھر اچانک رو پڑے، اچانک رونے لگے اور قبر والوں کو خطاب کر کے کہا مل خبر عندکم، تمہارے پاس تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا خبر ہے؟ ہماری خبر اگر لینا چاہو تو میں بتاتا ہوں، کہہ رہے ہیں ہمارے حالات جاننا چاہو
تو ہم بتا رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہاری بیویوں کے دوسرے نکاح ہو چکے، تمہارے گھروں میں دوسرے آباد ہو چکے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ پھر خود جواب دیا کہ اگر ان قبر والوں کو جواب دینے کی طاقت ہوتی تو یہ قبر والے کہتے کہ مر جانے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد ہم نے جو چیز پائی ہے وہ یہ کہ بہترین توشہ آخرت اللہ کا ڈر اور اس کا تقویٰ ہے۔ بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے، بہترین زاد آخرت اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جس کے اندر یہ ڈر آئے گا وہی اچھا انسان بنے گا، وہی حق ادا کرنے والا بنے گا، وہی معاملات کو صاف کرنے والا بنے گا، وہی بہترین تجارت کرنے والا بنے گا، وہی سود سے، زناکاری سے، شراب سے، نشے سے، معاملے کی خرابی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ جس کے اندر تقویٰ آئے گا وہ بہترین باپ بنے گا، بہترین شوہر بنے گا، بہترین بھائی بنے گا۔ جس عورت کے اندر تقویٰ آئے گا وہ بہترین بیوی بنے گی، بہترین ماں بنے گی، بہترین بیٹی بنے گی، بہترین پڑوسن بنے گی۔ تقویٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا بیٹی کا نکاح کرنا ہے، کس سے کروں، کس سے نکاح کروں؟ حضرت نے فرمایا زوجها تقیا ان احبها اکرمها وان ابغضها لم یظلمها، کہ دیکھو اگر تمہیں بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو کسی متقی انسان سے کرو، اللہ سے ڈرنے والے سے نکاح کرو، اس لیے کہ اگر تمہاری بیٹی اس کو پسند آ جائے گی وہ اس کو ناز و نعمت میں رکھے گا، اور اگر پسند نہیں آئے گی تب بھی وہ اس پر ظلم نہیں ہونے دے گا، ظلم نہیں ہونے دے گا۔ متقی کی یہ صفت ہے، وہ ظالم نہیں ہوگا۔ متقی انسان زیادتی سے بچے گا، متقی انسان بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا نکاح کا معیار، یہ ہمارے آپ کے لیے ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں شادی بیاہ کی بنیاد کیا ہے، رشتے کا معیار کیا ہے؟ اچھی شکل، اچھی صورت، اونچا خاندان، پیسہ، جائیداد، بینک بیلنس، یہ دیکھ کر نکاح ہو رہے ہیں۔ دینداری کہاں دیکھی جا رہی ہے؟ سیرت اور کردار کہاں دیکھا جا رہا ہے؟ اونچا خاندان، مال۔ حضور نے فرمایا تھا جو مال کی بنیاد پر نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنا دے گا، جو اونچا خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، حدیث میں۔ لیکن کیا امت اس پر عمل کر رہی ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے؟ یہ ہمارے جوانوں کے رشتے کی جب بات آتی ہے تو وہ لمبی فہرست دیتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، شکل ایسی ہو، صورت ایسی ہو، اور اتنی شرائط رکھتے ہیں کہ سوائے جنت کی حور کے کوئی اس پہ کھری نہ اترے، چاہے خود کالے کلوٹے جگ جیون رام ہو، لیکن ان کو ان کی مطالبات کی فہرست بہت لمبی ہے، اور اس میں دین اور دینداری اور سیرت اور کردار اس کا کوئی ذکر نہیں، دینداری کا کوئی ذکر نہیں، صرف شکل و صورت۔ اور ایک بات یہاں آپ کو بہت دردناک سنا دیتا ہوں کہ اس ذہنیت کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ میں پونا گیا ہوا تھا، مہاراشٹر میں، وہ ایجوکیشن ہب ہے، وہاں بہت تعلیمی ادارے ہیں، وہاں ارتداد کے موضوع پر کئی سال پہلے اجلاس ہوا، اس میں نے تقریر کی۔ اس وقت یہ معاملہ بہت سنگین تھا، اب بھی ہے۔ تو پونا کالج کے ایک پروفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھ سے کہنے لگے آپ نے جس موضوع پر تقریر کی ہے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیے۔ کہنے لگے کہ ایک لڑکی ہمارے پاس پڑھ رہی تھی پونا کالج میں، بہت ہی شریف، باحجاب، سمجھدار، پڑھنے میں بہت اچھی، تہذیب یافتہ۔ جب یہاں سے پڑھ کر وہ گئی ڈگری لے کر، چند مہینوں کے بعد مجھ کو معلوم ہوا کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ
وہ کوئی کیریکٹر لیس لڑکی نہیں تھی، نیک تھی، شریف تھی، پڑھنے میں بہت اچھی، اس کے اندر اخلاق تھے. تو میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، تم نے اپنے خاندان کو داغ لگا دیا. جو مجھ کو سمجھ میں آیا میں نے کہا کہ تم تو بہت اچھی تھی، نمازی تھی، پردہ کرتی تھی، کبھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی گئی، پھر تم نے یہ کیا کر لیا؟ اس لڑکی نے جو جواب دیا وہ سنانا چاہتا ہوں. اس پروفیسر نے کہا کہ اس لڑکی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں جناب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں شریف ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، شرم و حیا کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، پھر آپ یہ ساری خوبیوں کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے بہترین تعلیم پائی ہے، اچھی ڈگری حاصل کی ہے. اب سنیے، جب میں پڑھ کر فارغ ہو گئی اور رشتے آنے لگے تو ایک خاندان سے رشتہ آ کر لوگ دیکھ کر چلے گئے، کھا پی کر گئے، دوسرا خاندان، تیسرا خاندان. یہ ساری خوبیاں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ساری خوبیاں دھری رہ گئیں، صرف شکل و صورت کی کمی کی وجہ سے ایک کے بعد ایک 22 خاندانوں نے مجھ کو ٹھکرایا. جب میرا سماج مجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تب میں نے دوسرے سماج میں پناہ لے لی ہے. اب آپ کیوں اشکال کر رہے ہیں؟ اب آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ غور کیجیے کہ اس ذہنیت کی وجہ سے کس قدر نقصان ہوتا ہے. جو معیار دین نے عطا کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ کہ دینداری کی بنیاد پر رشتہ ہو. تنکح المرأة ل40 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین. دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو. 3 اور بنیادیں ہیں، حسن و جمال، مال، اونچا خاندان، لیکن یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں. مال ہمیشہ نہیں رہے گا. اقبال نے کہا تھا من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، دل کی دنیا، ذکر و فکر کی دنیا جس کے ہاتھ آتی ہے وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے. کسی کا شعر ہے، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، یعنی دنیا دار لوگ، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دنیا کے جو لوگ ہیں وہ مٹی پانی کے عیش میں پڑ گئے، اور جو اہل دل ہیں، اہل نسبت ہیں، اللہ نے ان کو اپنا درد دل عطا کیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. مال آج ہے کل نہیں ہوگا. مغلیہ بادشاہوں کا پورا سلسلہ اسی ملک میں رہا، اور جب ان کی سواری جامع مسجد دہلی سے نکلتی تھی سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھی. لیکن جب حالات بدلے تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی پر پوتیوں کو لوگوں نے دیکھا کہ اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیگ کے کٹورے ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہیں، اور یہ دردناک آواز لگاتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی سواریاں یہیں سے نکلتی تھیں تو سونے کے سکے لٹائے جاتے تھے. لوگوں انہی کے نام پر آج ہم کو خیرات دے دو، انہی کے نام پر ہم کو بھیک دے دو. تلک الایام نداولها بین الناس. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. مال والے فخر نہ کریں، منصب والے فخر نہ کریں، عزت والے فخر نہ کریں. آج جو عرش و تاج کے مالک ہیں وہ فخر نہ کریں. کب اللہ تعالیٰ عزت کو ذلت میں بدل دے، دولت کو فقر میں بدل دے، حاکمیت کو محکومیت میں بدل دے، کوئی نہیں کہہ سکتا. زمین کا پہیہ گردش میں ہے، جو آج اوپر ہیں کل ان کو نیچے جانا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. فخر و غرور کے راستے پہ نہ چلیں، چھوٹے بن کر رہیں، عاجزی کے ساتھ جئیں. تو یہ جو بنیادیں ہیں، دولت، حسن و جمال، اونچا خاندان، یہ سب مٹ جانے والی ہیں. جو بنیاد باقی رہنے والی ہے وہ دینداری ہے، سیرت اور کردار.
اس کی بنیاد پر جو رشتہ ہوگا وہ مستحکم ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بار بار پورے ملک میں آواز لگائی جا رہی ہے۔ اس کی اصلاح معاشرہ کمیٹی، جس کا میں ایک حقیر خادم ہوں، بار بار پورے ملک کے گوشے گوشے میں ہم لوگ پہنچ کر آواز لگا رہے ہیں کہ ہمارا جو معیار ہے رشتے کے انتخاب کا اس کو بدل دیجئے، دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوں، آسان نکاح ہوں، مسنون نکاح ہوں، کم خرچ والے نکاح ہوں۔ یہ لاکھوں روپے کی بربادی جو ہم شادی بیاہ کے نام پر کر رہے ہیں ہرگز ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بنانے کے بجائے، ملت کو مضبوط کرنے کے بجائے، غربت و جہالت کے خاتمے کے بجائے اپنے شوق پر، اپنے ارمان پر، اپنی خواہشات پر پیسے خرچ کریں۔ کس قدر ضرورت ہے اس وقت ملت کو؟ ترجیحات متعین کیجیے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے، کن چیزوں میں خرچ کیا جائے، کتنی ضرورتیں ہیں۔ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے وجود کو باقی رکھنے اور ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک زبردست میڈیا ہاؤس بنانا چاہیے۔ ہم اس پر پیسے نہیں خرچ کر رہے، ہماری رقم اس میں نہیں لگ رہی ہے۔ ہماری بچیوں کو کہ حجاب نوچے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ محفوظ ماحول میں بہترین تعلیمی ادارے بنائیے، چلائیے، ہمارا مال اس پر نہیں خرچ ہو رہا ہے۔ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں۔ بمبئی کے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ چھپوایا، اتنا موٹا تازہ ضخیم، معلوم کروایا گیا تو پتہ چلا کہ شادی کے ایک کارڈ کی چھپائی پر، پرنٹنگ پر 1200 روپے خرچ ہوئے، ایک کارڈ کی چھپائی پر۔ کہاں ہم مال خرچ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ سب اصلاح معاشرہ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحریک دی اور اللہ کا کرم ہے، میں احساس شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک کے لوگوں نے اس پر توجہ دی اور بہت سارے لوگوں نے آسان اور مسنون نکاح کے سلسلے میں پہل کی۔ ابھی 2 دن پہلے صرف شربت پر ایک امیر خاندان میں نکاح ہوا، صرف شربت پلایا گیا، کوئی دعوت نہیں، کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں۔ چند دن پہلے میں پونا میں تھا، اعظم کیمپس میں، وہاں معلوم ہوا عصر کی نماز کے بعد نکاح ہے، 2 لوگ تھے، 2 بڑے امیر خاندان، دونوں میں نکاح ہوا، صرف شربت پر نکاح ہوا، کوئی خرچ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جس سے بہت خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ جب تقویٰ آئے گا، جب اللہ کا خوف آئے گا تو اسی طرح کے واقعات ہم کو دیکھنے کو ملیں گے، ہمارا سماج خوشگوار ہو جائے گا، ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے اور ہم عزت والی زندگی گزار سکیں گے۔ میرے خیال میں نماز کا وقت ہو رہا ہے نا؟ تو مکمل کر دیں۔ کب ہے اذان کو؟ 5 منٹ ہے تو دعا بھی تو کرنی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ اور کچھ باتیں ذہن میں تھی کہنے کے لیے، لیکن ماشاءاللہ اتنی باتیں بھی کافی ہو جائیں گی، اور الحمدللہ کہ یہاں حاضر ہو کر اس مسجد میں نماز پڑھ کر اور پھر کچھ دیر آپ لوگوں سے گفتگو کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہمارے فیاض شریف صاحب اور ان کے برادران اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں تعلیم و تربیت کا بھی بڑا اہتمام کروا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اسی طرز کی کوششیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہونی چاہیے۔ جن کو اللہ نے کشادگی سے نوازا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے لائیں اور کوشش کریں کہ اللہ نے جو وسعت ان کو دی ہے، جو کشادگی دی ہے، اس کا بہترین مصرف ہو۔ اسی طرح بات کو اپنی مکمل کر لوں کہ دین کے تمام شعبوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ 100% دین پر عمل کا مزاج بنائیے، معاملات کی صفائی، اخلاق کی عمدگی، معاشرت کا حسن، اسی طرح عبادات کی کثرت، اور اس کے لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ۔ اپنے آپ کو متقی بنائیے، پرہیزگار بنائیے۔ جب تقویٰ آئے گا تب یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی،
اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا اللہ کے نیک اور متقی بندوں کی صحبت سے۔ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کیجیے، متقی اور اہل دل بندوں سے جڑیے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ پہلے ٹکڑے میں ہے تقوی اختیار کرو۔ جب یہ آیت انسان پڑھے گا تو دل میں آئے گا کہ تقوی کیسے حاصل کروں، تو اگلے ٹکڑے میں اس کا راستہ بتایا کہ نیک انسانوں کا ساتھ اختیار کرو۔ نیک انسانوں کی زبان میں، ان کی نگاہ میں تاثیر ہے، اس سے ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے گی۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم کے بارے میں ہے کہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شرابی جوان شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، قے ہوئی ہے، قابل نفرت حالت ہے، اور کوئی ہوتا تو بیزاری کا اظہار کرتا، لعنت کرتا، لیکن وہ نیک پرہیزگار تھے۔ قریب گئے، کہیں سے پانی لے کر آئے، اس کا چہرہ دھلا، اس کے کپڑے دھلے، اور محبت دیکھیے، اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوش میں آیا، حضرت کو دیکھا تو چیخ پڑا، کہنے لگا حضرت میں بہت گنہگار، بدکار، شرابی ہوں، آپ کہاں میرے پاس بیٹھے ہیں؟ دور چلے جائیے، میرے قریب نہ بیٹھیے۔ پھر چہرے پر، کپڑے پر نظر پڑی، کہنے لگا شاید کپڑے بھی آپ نے صاف کیے، چہرہ بھی صاف کیا، آپ نے مجھ کو اور گنہگار کر دیا۔ بس یہ کہتے ہوئے رو پڑا۔ حضرت نے سینے سے لگا لیا، تسلی دینے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا، یہ سنیے میرے بھائی، الہام ہوا اور کہا گیا کہ او ابراہیم، جو جوان تیرے سینے سے لگا ہوا ہے اس کو ہم نے اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اپنی دوستی کا مقام دیا۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا اللہ تجھ کو کون سی ادا پسند آ گئی جو تو نے یہ عزت کا مقام اس کو دیا؟ جواب آیا اور کتنا خوبصورت، کہا گیا غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا، تیری محبت میں میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ اللہ والوں کی نگاہ کی یہ برکت ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیرا علاج خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔